زکوٰۃ شریعت میں اس کو کہتے ہیں مال کے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں. تو ابھی ہم جانوروں کے بارے میں یا فصلوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، عموماً سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو وہ مخصوص حصہ کتنا ہے؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ یعنی 2.5%، 40واں حصہ بنتا ہے. تو مال کی مخصوص مقدار یعنی 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہوتا ہے. اس کو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا مطلب جب اللہ کی رضا کے لیے کہا تو ریاکاری وغیرہ نکل گئی، تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دینا ہے. تو مال مخصوص اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا. مسلمان کہا تو غیر مسلم نکل جائے گا، تو اس کا مطلب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کیوں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اور صدقات واجبہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے. لہٰذا زکوٰۃ ہو گئی، اسی طرح صدقہ فطر ہو گیا، اسی طرح کفارے، روزوں، قسم کے کفارے ہوتے ہیں، فدیہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارے صدقات واجبہ ہیں، شریعت کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں. تو جو جرمانے یا جو صدقات شریعت کی طرف سے ہم پر لازم کیے ہیں وہ مسلمان ہی کو دیے جائیں گے، کافر کو نہیں دیے جا سکتے. ہاں اپنے طور پر انسان انسانی ہمدردی کے تحت کسی کافر کو کچھ دے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ ضرورت مند ہو، اور اس نیت سے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو، تو یہ ایک اچھی نیت ہے اور اس پر اجر مرتب ہوگا. تو لہٰذا ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مسلمان کو دینے کی، تو اس کا مطلب غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا. فقیر کو دیں گے تو فقیر کہہ دیا تو کون نکل گیا؟ غیر فقیر نکل گیا، یعنی غنی نہیں لے سکتا. تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو زکوٰۃ دے گا، جو مالدار ہے. ایک وہ جس کے بعد نصاب کے بغیر، نصاب کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت کو چھوڑ کر بھی ضروریات زندگی کی جو چیزیں اس کے پاس ہیں اس میں حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے بیچے تو زکوٰۃ کے برابر مال بن جائے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اتنا نہ مال تجارت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نہیں دے گا. اب یہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس میں رک جائیں گے کہ اس کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اور اس کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم آ جائے. کسی نے آئی فون گفٹ کیا تھا، وہ ایسے ڈبہ بیک رکھا ہوا ہے، اپنا ایک فون استعمال کا ہے اور آئی فون. تو آئی فون اس وقت نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اس نے بیچنے کے لیے تو نہیں دیا بلکہ کسی نے اس کو تحفہ دیا، اور نہ ہی یہ کیش ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ یہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ آئی فون اس کے استعمال کے فون کے علاوہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، ایسے ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے، فیوچر میں کبھی استعمال کریں گے، ضرورت پڑے گی. تو اب اگر اس کو یہ بیچتا ہے تو آئی فون بڑا مہنگا ہے، تو وہ نصاب کے برابر اس کو رقم حاصل ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک زکوٰۃ دے گا، لے نہیں سکتا. ایک لے سکتا ہے، اس کو دینی نہیں پڑے گی. اور تیسرا آدمی ایسا ہے کہ نہ اسے دینی ہے نہ وہ لے سکتا ہے. تو ہمیں ذرا دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مالک کر دینے کی قید لگائے کہ مسلمان فقیر شرعی کو مالک کر دینا. مالک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نفع بالکل جدا کر کے اس کو ہر تصرف کا مالک کر دو کہ بھئی یہ تمہارا ہوا، اب چاہو یہی استعمال کرو یا چاہو لے جاؤ، اور جو مرضی کرو یہ تمہارا ہے. تو ایسے مالک بنا دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کو ایک کھانا دے دیا کہ بھئی کھا لو، اور زکوٰۃ کی نیت ادا کی، تو یہ کھانا کھانے کی اجازت دی، اس کو مالک نہیں بنایا. اس کو مباح کرنا کہتے ہیں، اور مباح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اسی طرح منفعت کا مالک بنانے سے بھی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. جیسے 30,000 روپے جو ہے وہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس 30,000 روپے کی زکوٰۃ میرے پاس ایک مکان ہے کہ جس کو 2 مہینے کے لیے کرایہ پر دوں تو 30,000 روپے بنتے ہیں، 15,000 روپے مہینہ. تو اب میں کسی فقیر شریک کو کہوں کہ بھائی تم 2 مہینے میرے گھر میں رہ لو اس مکان میں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے،
تو یہ مکان کا مالک نہیں بنایا بلکہ مکان میں رہنے کے نفع کا مالک بنایا، منفعت کا مالک بنایا، تو منفعت کا مالک بنانے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اباحت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے صرف اجازت دے دی استعمال کرنے کی، اور منفعت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ مالک بنانا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہاشمی اور سید کو نہیں دی جائے گی، تو سید کو زکوٰۃ، یہ مال کا میل ہے اور سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ حضور کی خدمت اقدس میں کھجور کا ٹوکرا اس مال سے لایا گیا تو حضرت امام حسن یا غالباً امام حسین نے اس میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ کھجور نکلوا لی اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ مال کا میل ہے تو لہٰذا ان نفوس قدسیہ کو یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان میں ضرورت مند نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے تو ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم جو بھی جتنی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تھوڑا سا مال کا حصہ سیدوں کے لیے بھی علیحدہ رکھا کریں۔ آپ کی 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ تو چلے زکوٰۃ ہے، 25,000 روپے آپ ایسے رکھیں جو فقط سید حضرات کے لیے ہو، اور ان کی مالی معاونت کی جائے، کیونکہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ان کو دی نہیں جا سکتی ہے۔ تو پھر سید کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے اور ہمارے پاس تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فنڈ نہیں ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ تو وہی ہے نا، ان کے نانا جان ہی تو میدان محشر میں آپ کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے، وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے تو پیچھے رب سلم یا اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ گزار دے، تو پھر ان کی اولاد کے ساتھ امت کا کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تھوڑا سا ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 5,000 نکالیں، 10,000 نکالیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی رقم مختص کرے جو فقط سید حضرات کے لیے ہو، کیونکہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔